آج منگل کے دن کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، شام ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف 1 منٹ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ آپ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنے رب کی رحمت سے کوئی نا امید مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اب آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں، آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتی ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجتیں آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو یا چاہے 10 سال پرانی ہو، 26 سال پرانی ہو یا 2 دن پرانی ہو، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں، اور نیت کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچے بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے محبوب میں ڈوب کر آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام یا اللہ یا حبیب ہیں، یا اللہ یا حبیب، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاخط فرمائیں۔ یا اللہ یا حبیب ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حبیب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا حبیب کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس سے کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کس طرح دن بھی پڑھ لے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اولیاء کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بھی مانگے مل جاتا ہے۔ اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ ناظرین آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔